نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے سورۃ مریم کی تلاوت سنی تھی، اسی طرح سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی تھی، اور آج ہم نے سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج سنی ہے۔ تو سورہ کہف کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے، چونکہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ دونوں آج ہم کو مکمل سننی ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ مریم کی وجہ تسمیہ ہم نے سورہ آل عمران میں حضرت عمران کے خاندان سے متعلق گفتگو کی تھی۔ حضرت عمران یہ حضرت مریم کے والد تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ کے دین کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی ہوئی، لہٰذا بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو سورہ مریم کب نازل ہوئی؟ یہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، اس وقت سورہ مریم نازل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت زکریا و یحییٰ کا تذکرہ ہے، اور وہاں تو مشرکین مکہ تھے، تو پھر یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو اس بات کو بتانے کے لیے کہ دین اسلام جو ہے نا، یہ پچھلے جتنے بھی ادیان ہیں ان کا تکملہ ہے۔ جتنی شریعتیں گزری ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ تھا، ایک چین تھی نبیوں کی، اور ہمارے نبی اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور ہمارے نبی پر تمام جو ادیان ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے عالم میں بسنے والے تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کی کامیابی کا ضامن ہے دین اسلام۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو خوب ستایا، خوب ظلم و ستم کیے، اور کئی شہادتیں بھی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیجیے۔ لیکن یہ ہجرت جو تھی، پہلی ہجرت وہ تھی حبشہ کی جانب، مدینہ کی ہجرت بعد میں ہوئی ہے، پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے۔ تو جب صحابہ کرام حبشہ کی جانب جب انہوں نے ہجرت کی ہے، تو مشرکین مکہ نے وہاں جا کر بھی مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو اس کے پاس جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان لوگ ہیں جو اپنا آبائی مذہب یعنی شرک بت پرستی چھوڑ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقائد رکھتے ہیں، تو آپ جو ہے ان سے پوچھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، کیسے تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کے متعلق۔ تو وہ چونکہ عیسائی ملک بھی تھا اور عیسائی بادشاہ بھی تھا، اس نے سوچا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں ان کی مدد نہیں کروں گا، لہٰذا مسلمانوں کو اس نے طلب کیا، 2 بار طلب کیا، میں مختصر میں بتا رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کو اس نے بلایا، مسلمان بڑے گھبرائے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر اس کے ملک میں آئے ہیں، اب اگر یہاں سے بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ اور آپ کے نبی کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے، جس میں حضرت جعفر متکلم تھے اس وقت، متکلم مطلب زبان کے معنی، پورا جسم خاموش رہتا ہے، زبان بولتی ہے، ویسے صحابہ کرام نے ہمیشہ یہ طے کیا کہ ایک آدمی بولے گا، باقی سب سنیں گے۔ متکلم اسی کو کہتے ہیں، تکلم کرنے والا، بات چیت کرنے والا۔ اب جو ہے اسپیکر بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ اب جو ہے حضرت جعفر نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم مردہ کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے گنائی جو ان کے اندر جو ہے نا مشرکین مکہ میں اور جہالت کے زمانے میں جو گندگیاں تھی وہ گنائی۔ پھر اللہ رب العزت کا ہم پر رحم و کرم ہوا کہ ہمارے درمیان ہم ہی میں سے بہت ہی شریف النفس، بہت ہی اونچے خاندان والے اور بہت ہی پاکیزہ زندگی والے، جن کی پاکیزگی کو، جن کی سچائی کو، جن کی امانت داری کو ہم سب جانتے ہیں، ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے ہم کو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا، انہوں نے ہم کو زنا سے رکایا، انہوں نے ہم کو اچھی چیزوں کی دعوت دی، جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ تو بادشاہ نے تو کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم جو لوگ بول رہے تو وہ بات غلط ہے۔ پھر دوسری مجلس میں یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھو تو صحیح ان کو کیا بولتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت سنائی بادشاہ کو۔ اب سورہ مریم کا جو نزول ہوا تھا اس کا فائدہ یہاں نظر آیا۔ سورہ مریم کی تلاوت سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت مریم کی پاکیزگی کا ذکر ہے۔ جب سورہ مریم انہوں نے سنائی ہے تو جو بادشاہ تھا حبشہ کا وہ رونے لگا، بہت دل پر اثر ہوا۔ قرآن سن کر کے ایک عیسائی رو رہا ہے، اور قرآن سن کر آج ہمارے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال تو پھر اس بادشاہ نے سمجھ لیا کہ جو لوگ آئے ہیں مکہ سے ہم کو بہکانے کے لیے، یہ حق پر نہیں ہے بلکہ مسلمان حق پر ہے، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، اور کہا کہ جو ان لوگوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں تھے، مطلب جیسا کہ ہم ویسے ہی تھے۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیمے سے بنے ہوئے، اللہ کے امر کن سے بنے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑی برگزیدہ پاکیزہ شخصیت ہے۔ بہرحال تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جیسے چاہے ویسے میرے ملک میں رہ سکتے ہو، اور ان کے تحفے تحائف ان کو واپس کر کے لوٹا دیا۔ تو یہ سورہ مریم جو بالکل شروع میں نازل ہوئی ہے۔ اب تھوڑا ہم کو پیچھے جانا پڑے گا کہ سورہ مریم جو ہے اس میں اللہ رب العزت کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو عیسائی مذہب اور یہودی مذہب یہ بنو اسرائیل سے ہی نکلا ہوا ہے، یہ دونوں مذاہب بنو اسرائیل سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ ہم نے آل عمران میں سنا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی بھتیجی یعنی یہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، تو ان کو بیت المقدس میں خاص کمرہ دیا گیا تھا، وہ وہیں پر رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے انعامات بھی حاصل کرتی تھی۔
ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور جوان کی شکل میں آئے. کیسے شکل میں آئے؟ بھرپور جوان کی شکل میں. تو حضرت مریم ان کو دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اور انہوں نے فوراً کہا کہ تم کون ہو؟ بولے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. تو حضرت مریم نے فوراً کہا کہ نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے, نہ میرا نکاح ہوا ہے, نہ میں نے کوئی غلط کام کیا, تو مجھ کو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کذالک, آپ جو کہہ رہی ہو وہ بات صحیح ہے, لیکن اللہ کا حکم یہ ہے. حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ فوراً حاملہ ہو گئی, پریگننٹ ہو گئی وہیں پہ. یہ اللہ کے حکم سے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب ال فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ تھوڑا فرق ہے, لیکن مثال آدم کی طرح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اپنی قدرت کو بتانے کے لیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. لیکن یہ سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا. اگر آج کوئی کہے کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو ہم نہیں مان سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب جو ہے حضرت مریم بہت ڈر گئی اور کہنے لگی کہ کاش میں ہوتی ہی نہیں یا مر مٹ کے ختم ہو جاتی. اتنا ان کو افسوس ہوا اس بات پر. لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں. بہرحال وہ وہاں سے نکلی اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. بہت فاسٹ ہوئی, 9 مہینے کا انتظار نہیں ہوا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا جہاں پر بیٹھی تھی وہ بڑی افسوس میں تھی, کیسے ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے اس کی ٹہنی ہلاؤ, جو کھجور گرے گی اس کو آپ کو کھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو زچگی ہوتی ہے جس عورت کو, یعنی جس عورت کو ولادت ہوتی ہے, تو اس کے لیے بہترین جو چیز یہ ہے کہ وہ تر کھجوریں کھائے. تر کھجوریں نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھائے, جس کے ذریعے سے اس کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے. بہرحال پھر کہا گیا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی گواہی, آپ کی پاکیزگی آپ کا بچہ بیان کرے گا, آپ تو خاموش رہے اور اس کی طرف اشارہ کر دے. جب وہ بچے کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس گئی تو فوراً انہوں نے الزام تراشی کی, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. نسبت کی جا رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی بہن ہو, کیا ایسا کام کرتی ہے, تو نے غلط کام کی. تو انہوں نے اشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہارے بھائی ایسے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی عورت کو, کسی خاتون کو پہچان نہ ہو تو اس کے باپ بھائی کو دیکھو. آج ہمارا جو ہے معاشرے کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی بچیوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن بچوں کو, یعنی لڑکوں کو بیل کی طرح چھوڑ دیتے ہیں, جو کرنا ہے کر. یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح بچیوں کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے ویسے اپنے بچوں کے, لڑکوں کی بھی تربیت کی فکر ہونی چاہیے, کیونکہ بچیاں پہچانی جائیں گی ان کے باپ اور بھائی کے کردار سے. آج ہمارے باپ بھائی کے کردار کیسے وہ دیکھیں. سمجھ آ رہی بات؟ بہرحال انہوں نے اشارہ کیا, اشارت الیہ, فوراً بچہ بول اٹھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے, بالکل نیو بورن ہے, نیو بورن بیبی کہتے ہیں نا, اور وہ اپنی ماں کی گواہی دے رہے ہیں. قال انی عبد اللہ, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں پر عیسائیوں کی کمر توڑ دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, جیسے سب نبی ہے اور نبی کے علاوہ بھی ہیں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہاں لیکن اللہ کے بندوں میں سے اللہ نے میرے پہ احسان یہ کیا کہ مجھ کو کتاب دی ہے, انجیل, اور مجھ کو نبی بنایا ہے, اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں, زکوٰۃ دوں. اللہ کی عبادت کا مجھ کو حکم ہے, نہ کہ تم کو یہ حکم ہے کہ میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوئے برابر سب فتنہ کا حل وہیں پہ نکال دیا. لیکن وہ دوستو, اس کے باوجود عیسائی قوم گمراہ ہوئی. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامانی بیان کی, اور لوگوں کو یقین اس لیے ہوا کیونکہ ایک بچہ بول نہیں سکتا, تو انہوں نے مان لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن پھر بھی جو ان لوگوں میں جو موجود تھے ان لوگوں نے مان لیا, لیکن اس کے باوجود کچھ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم پر ہمیشہ تہمت ہی لگائی ہے. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو نبوت دی, ان کو معجزات دیے, ان کی مقبولیت اتنی عام ہو گئی, لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دور سے ملنے آتے تھے, بہت ان کی شہرت ہو گئی. تو یہودی قوم کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ان کو حسد ہوا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ قتل کے درپے ہو گئے. اور اس کے آگے کا قصہ ہم سن چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے, اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دین محمدی پر چلیں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور پھر دنیا سے جائیں گے. تو یہ مریم, سورہ مریم کا یہ خلاصہ رہا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا مطلب ہے, یہ حروف مقطعات میں سے ہے, جیسے الف لام میم ہے ویسے طٰہٰ ہے. تو اس کا بھی معنی مطلب ہم کو نہیں معلوم, ہم بڑے لاچار اور مجبور ہیں, جو علم اللہ دے گا وہی علم ہم کو ہوگا. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ بیان کیا ہے. کیسا واقعہ بیان کیا؟ مفصل, یعنی تفصیل کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ نام آیا ہے, اور مختلف جگہوں پر ٹکڑوں میں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے, لیکن اس صورت میں مفصل واقعہ بیان کیا گیا ہے. لہذا مختصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم واقعہ سنیں گے, سمجھیں گے, تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اور اس کے لیے بھی ایک چیز تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا, تھوڑی ہسٹری سمجھنی پڑے گی. ہم نے سنا تھا سورہ یوسف میں, یہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ مشرکین نے پوچھا تھا یہودیوں کے کہنے کے مطابق کہ یہودی لوگ اصلاً فلسطین کے ہیں, یہ مصر میں آپ کے آباد کیسے ہوئے؟ تو سورہ یوسف میں بتایا گیا کیسے مصر میں آئے وہ. اب فرعون جو ہے نا, ہم سمجھتے فرعون بھی بنی اسرائیل کا تھا, ایسا یہ غلط فہمی میں نہ رہے. فرعون بنی اسرائیل کا نہیں تھا, یہ ایجپٹ کا باشندہ تھا, ایجپٹ کے مول نواسی تھے یہ لوگ. اور یہودی ایجپٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے, ان کے بھائیوں کے ذریعے سے آ کر بسے تھے. تو اس وقت سے, اچھا دوسری بات, یہودیوں کے اندر اس زمانے سے تجارت کی بڑی صلاحیت ہے. ان لوگوں نے پورے ایجپٹ کا جو مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کر لیا تھا. حالانکہ ادھر کے رہنے والے فرعون ہی تھے, لیکن چلتی تھی یہودیوں کی, بنی اسرائیل کی چلتی تھی. یہود تو بنی اسرائیل میں سے نکلے ہیں.
اصل بنی اسرائیل ہی بولنا چاہیے. تو چلتی تھی بنی اسرائیل کی. اب بنی اسرائیل کی وہاں پر چلتی تھی تو یہ فرعونیوں کو حسد ہو گیا کہ بولے گاؤں سے آ کے ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں, راج کر رہے ہیں. تو ان کو حسد ہونے لگا, جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو فرعون کی جو بادشاہ, اچھا فرعون کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, جو بھی ایجپٹ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کا لقب ملتا تھا, اس کو فرعون کا لقب ملتا تھا. اس لیے فرعون اول, فرعون ثانی, فرعون ثالث, ایسے پورے اول دوم سوم ہے وہ لوگ. اس کو آج کل جو ہے ایجپٹ میں کہتے ہیں رامسس 1, رامسس 2, رامسس 3, سب کی ممیاں بنی ہوئی وہاں پہ. کبھی ایجپٹ جانا ہوا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ہی فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, یہ بڑا ظالم تھا. اس نے بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا, کیونکہ اس کے چند اراکین نے اس کو پیش گوئی کہہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کو برباد کرے گا, تیری سلطنت کو ختم کرے گا, تجھ کو بھی جو ہے اس دنیا سے. تو ڈر گیا, اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا, اور جو بیٹیاں ہوتی تھی, بچیاں ہوتی تھی, ان کو چھوڑتا تھا تاکہ ان سے صحیح اور غلط فائدہ اٹھا سکے. بہرحال ایسا سلسلہ چلتا رہا, اور اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا. فطری چیز یہ ہے کہ 9 مہینے لگتے ہیں پیدا ہونے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں, بطن مبارک میں, تو جو ہے ان کو پتہ چل گیا, کیونکہ وہ تاک میں رہتے تھے کون بچہ پیدا ہو رہا ہے, کس کے گھر میں جو ہے ولادت ہونے والی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت آیا تو ان کی ماں کو یہ الہام کیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ویسے بھی تو فرعون قتل کرنے والا ہے, اس کو ایک چیز میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. اب انہوں نے ماں ہوتے ہوئے اتنا بڑا قدم اس لیے اٹھایا کہ اگر نہ کرتی تو فرعون قتل کر دیتا, تو انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ دریائے نیل جو ہے نا بہت اس طول اور عرض کا بہت بڑا ہے, تک بہتی ہے, بہت دوسرے ملک تک جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دریائے نیل اس کو فرعون سے دور لے کر جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن جس سے بچانے کی کوشش کی تھی اللہ کا نظام حرکت میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لے کر گیا. کیونکہ فرعون کو ایک بات کا گھمنڈ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے محل کے نیچے سے دریا بہتی ہے, تو اس کے محل کے نیچے سے دریا بہتی ہے, تو وہیں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا. اب فرعون کی بیوی آسیہ یہ نیک خاتون تھی, انہوں نے دیکھا اور فرعون کا اولاد نہیں تھی, تو اس نے اس بچے کو فوراً جو ہے اٹھا لیا. تفصیلی واقعہ میں مختصر میں بتا رہا ہوں. بچے کو اٹھا لیا, اپنی خادمہ سے کہا اس کو اٹھا لو, اور دیکھ کر کے خوش ہوئی, اللہ نے محبت ڈالی, اللہ نے, اور وہ نبی ہیں آگے ہونے والے, تو اتنی محبت ان کو بڑھائی کہ جب پتہ چلا کہ آسیہ کو ایک بچہ ملا ہے تو فرعون فوراً دوڑا آیا اور سمجھ گیا کہ یہی وہ بچہ ہے. لیکن آسیہ نے کہا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے, تو نے تو دنیا بھر کے بچے قتل کرنے لیے ہیں, اب میرے کو جو بچہ ملا ہے وہ بھی تو چھیننا چاہتا ہے, پہلے ہم کو اولاد نہیں ہے, اب عورت کے آگے کس کی چلتی. تو فرعون بھی ٹھنڈا ہو گیا, ٹھیک ہے بولے چلے گا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں, دودھ کی ضرورت ہے, بریانی تو کھا نہیں سکتے, تو اب دودھ پلانا ہے تو دودھ کون پلائے گا. تو فرعون کے محل میں بہت سارے لوگ تھے, بہت ساری عورتیں تھیں, بھائی دودھ پلاؤ. اللہ رب الفرماتے ہیں وحرمنا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کسی بھی عورت کا دودھ حرام کر دیا کہ اب جو ہے ہم اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت دکھائیں گے کہ جو فرعون پوری دنیا میں لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے اسی کے گھر میں موسیٰ کو پالیں گے. اور کیسا پالیں گے, شہزادوں جیسا پالیں گے. کسی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام, پریشان فرعون جو مارنے والا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے, بھائی دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے, یہ نہیں دودھ پیے گا تو میرا جینا حرام ہو جائے گا, میری بیوی ناراض ہو جائیں گی, کہ بادشاہ رہ کے فائدہ کیا ہوا. اب فرعون نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جو بھی دودھ پلائے گا اس کے ساتھ اس کو مال دولت سے نوازوں گا. دیکھو دوستو اللہ کی کیسی قدرت ہے, مارنے والا جو ہے ایسے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ پورا نظارہ دیکھ رہی تھی, اس نے فوراً جا کر کے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بڑی ماہر ہے دودھ پلانے میں, یہ اس کو پلا سکتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی ہے اس نے کہا جلدی لے کے آؤ. تو قریب تھا کہ ماں کی ممتا جاگ جاتی اور وہ رو بلک کر کے موسیٰ علیہ السلام کو, بھوکے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیتی اور فوراً دودھ پلاتی. لیکن اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا صبر دیا ورنہ سب کھل جاتا. تو آئی کہنے لگی میرا گھر تو دور ہے. تو فرعون نے کہا وہ سب بعد میں بات کریں گے, لینا دینا تیرے لیے میں اپنے محل میں گھر مقرر کر دیتا ہوں, لیکن پہلے دودھ پلا. جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, اللہ نے بتایا کہ دیکھ میں جس کو جیسے کھلانا چاہتا ہوں, جیسے روزی دینا چاہتا ہوں ویسے دیتا ہوں. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کا دودھ پینا شروع کر دیا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تو شہزادوں والی زندگی گزر ہی رہی ہے, ان کے والدہ بھی جو ہے نا جو دنیاوی اعتبار سے پرابلم تھے وہ بھی دور ہو گئے, وہ بھی شہزادے والی زندگی گزار رہے ہیں. اب اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شہزادوں جیسی ہوئی. اب آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نبی ہونے کی حیثیت سے یہ فطری طور پر تھا کہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ جوانی میں بھرپور جوان تھے موسیٰ علیہ السلام, اور شہزادوں والا کھانا کھائے تھے, تو کیسے ہوں گے وہ. ایک مرتبہ جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم جو ہوتا تھا فرعونیوں کی طرف سے, اس سے بڑے پریشان تھے, وہ برداشت نہیں ہوتا تھا ان کو. تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور فرعون کا ایک آدمی جس کو قبطی کہتے ہیں, کہ قبطی آدمی ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل کے آدمی پر. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سوچ کے جا رہے تھے, گرم تھے اور دماغ بھی تھوڑا ان کا گرم تھا. تو کہنے لگے کیا ہو گیا, بولے موسیٰ دیکھ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوقظ موسیٰ فقضى علیہ, ایک ہی دیا اور ایسا دیا کہ قضا علیہ, اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر موت آ گئی, مر گیا وہ جگہ پہ. اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, یہ کیا ہو گیا, اتنا زور سے تو نہیں مارا تھا میں نے, زور سے مارتا تو کیا ہوتا تھا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بولے بھائی کس کو بول مت کچھ, تو بھی نکل میں بھی نکلتا. نکل گئے, ہو گیا کام. اب کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہیں سے گزر رہے ہیں, تو وہی بنی اسرائیل کا مظلوم آدمی, بولتے نا نادان کی دوستی جی کا جنجال,
वैसा जंजाल था वो। और एक किब्ती से लड़ रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचे ये उस दिन भी उससे लड़ रहा था, आज भी उससे लड़ रहा है, तो जाकर बोले देखो हुआ क्या है, सबसे तो लड़ रहा है। तो कहने लगा मूसा जैसा तूने उस दिन उसको मारा था ऐसा मेरे को भी मार देगा क्या? इसको बोलते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा वो उसने सुना, फिरौन के आदमी ने, उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि फिरौन के आदमी को मारना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। फिरौन ने पूरे शहर में ये ऐलान कराया था कि जिसने मेरे आदमी को मारा है उसको मेरे पास लेके आओ, इनाम मिलेगा। और फ़ौरन वो उसने सुना और भागता हुआ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की हालत ख़राब करना क्या? अब फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली गई, अब मिस्र छोड़ के निकलो वरना खैर नहीं है। अब मिस्र छोड़ के बेचारे निकल गए। अब कहाँ गए? तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में, लंबा वाक़या है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए और 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चलाई। कितने साल तक? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरबियत का ज़माना शुरू हुआ। नबूवत देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरबियत करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, तरबियत भी किससे करेंगे? जो उस फील्ड का माहिर हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो नबी बनाना है तो नबी की तरबियत में इसको रहना, इनका रहना है। इससे यहाँ पर चीज़ मालूम हुई कि हमको जिस फील्ड का माहिर बनना है तो उस फील्ड के माहिर के हाथ के नीचे हमको रहना पड़ेगा। समझ वाली बात? दीन इस्लाम को इल्म हासिल करना है तो उलमा के साथ रहना पड़ेगा। बहरहाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने एग्रीमेंट किया कि आप 10 साल मेरी खिदमत करेंगे तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूंगा। बहरहाल 10 साल पूरे हुए। उनकी बेटी सफ़ूरा, उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाहिए कि मैं अपने मुल्क मिस्र वापस लौटना चाहता हूँ ताकि बनी इसराइल की इस्लाह कर सकूँ, उनको ज़ुल्म और सितम से बचा सकूँ, दावत वाला काम कर सकूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए हैं तो एक जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी उनको दर्द ज़े हुआ, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जो विलादत के वक्त पेट में दर्द होता है औरतों को, वो होने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग की तलाश की तो नज़र आया वादी मुक़द्दस, वादी तुआ में कि आग जल रही है। वहाँ जाकर देखा तो आग नहीं थी बल्कि अल्लाह का नूर था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ पर जो है अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्ली है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत शुरू की कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आम तौर पर पहले ज़मानों में लोगों के हाथ में आसा हुआ करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि रब की आवाज़ है, रब का कलाम है, तो शौक़ पैदा हुआ। कहने लगे, जिससे मोहब्बत होती ना उससे बात करने को जी चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तिल कभी यमीनी का या मूसा हूँ, हम लोग तुम बोल रहे हो कि नाकाम हो जाएंगे अगर शिर्क और कुफ्र के साथ गए। तो हारून अलैहिस्सलाम अकेले थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जो वादा किए थे तौरात लेने के लिए गए हुए थे, तो हारून अलैहिस्सलाम के जिम्मे करके गए थे। तो हारून अलैहिस्सलाम से उसने कहा मैं भी फेंक दूँ क्या मेरे हाथ में जो है वो? हारून अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था वो मुनाफिक है। बोले फेंक दे। बोले मेरे लिए दुआ कर दो, जो नीयत से मैं फेंक रहा हूँ ना वो नीयत पूरी हो जाए। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो उन्होंने कहा कि जो नीयत से तू फेंक रहा है अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर ले। तो उसने ये नीयत से फेंका था, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखता था और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे जो है ना जो मट्टी होती थी उस मट्टी को उसने उठा लिया था और उस मट्टी को उसने उन गहनों पर फेंका और ये नीयत से फेंका कि इसका एक बछड़ा बन जाए, वो भी बोलने वाला। ताकि अच्छा बनी इसराइल की डिमांड ये हो गई मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हारून अलैहिस्सलाम के पास कि ए हारून हमारे लिए कोई ऐसा बुत बना दो, कोई ऐसी सूरत और तमसील बना दो कि जिसको हम देख के उसकी इबादत करें। इतने घटिया लोग थे ये। अल्लाह से मिलने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और यहाँ पे इनकी डिमांड सुनो। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन सामरी ने इस बात को पकड़ लिया। अब उसने एक बछड़ा बनाया और वो बछड़ा बोलने लगा, बाज़ रिवायत में आता है। अब बनी इसराइल वाले बड़े खुश हो गए कि हमारे को तो हमारा रब मिल गया बोलने वाला। जिन लोगों को दोस्तों जिनके अकायद और ईमान कमज़ोर होता है ना, वो चमत्कार को बहुत जल्दी नमस्कार करते हैं। चमत्कार दिख जावे कुछ, बोले ये हजरत बहुत ऊँचे है, ऐसा मेरे को बताए ना मौलाना। मैं गया और मेरी पूरी उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि तू रात में क्या खाता है, क्या पीता है, सब बताया उन्होंने। तेरे घर में तेरे दुश्मन है, अरे ये बहुत पुरानी है ना ये सब मसले। बहरहाल तो उस तरह से सामरी ने वो बनाया और पूरी कौम उस फितने में मुब्तला हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम तो भलते टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया। उन्होंने हज़रत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींचे, बोले ये क्या कर दिए। बोले ये इनके सामने में कोई ऐसा मत करना, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन इन लोग ने माने नहीं है। बहरहाल इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हट धर्मी पर, बुत परस्ती पर जमी रही और आज तक देखो क्या कर रही है वो। बहरहाल इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।